Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you doing, my dear students, today? Okay, good. I'm doing fine, and I'm feeling very happy to teach you the strategic and operational planning process, which we discussed little bit in the previous lectures as well. If you remember the place where I left you last time, it was about when we talked about initiating a new business and being a market leader and defeating Coke and Pepsi and all that stuff. Do you remember that? We discovered the prospects of competing with Coke and Pepsi, and we came to this conclusion that it's not that easy to have a competition with these two big giants. So if we want to be the market leader, we really need to find the new businesses, new niches, and new places where we can compete with the existing businesses. I also talked about, let me show you the slide, the several planning dimensions. کہ dimensions کیا کیا ہو سکتی ہیں, کس کس لیول کی ہو سکتی ہیں. Then we discussed the types of plans, standing versus single use plans. کہ standing ہوتے ہیں, then single use means کہ آپ ایک دفعہ کے لیے یوز کرتے ہیں, and standing means کہ آپ ڈیلی جو چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں آپ اس کو لائک اسٹینڈنگ کے طور پہ رکھ لیتے ہیں, ایس او پیز کے طور پر, اور اس کو آپ فردر ٹائم بار بار یوز کر سکتے ہیں. We also talked about the contingency plans. Contingency plans are the plans that you just keep as a kind of safe plans جو آپ کی کبھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے کسی چیز میں, تو you can use that contingency plans in those problems. And then we talked about the strategic and operational planning کہ دونوں میں کیا فرق ہے. Strategic was like a little bit higher level planning and operational was little bit lower level planning, جو lower level کا staff اور lower level کے managers یا employees کرتے ہیں. We talked about the industry and competitive situation analysis, although we did discuss a little bit about this last bullet. اگر آپ دیکھیں slide پہ تو industry and competitive situation analysis, but we would discuss a lot about how can we compete in the market with the related industries, with which products, and کون سی markets کو کس طرح سے explore کرنا and all that stuff. So planning, contingency plans, strategic plans, industry and competitive situation analysis, that were some of the topics that we discussed in the previous slide. Let's move forward. آج کے دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری اینڈ کمپیٹیٹو سچویشن انالیسز میں ڈیٹیلز کیا ہے. ایز آئی سیڈ کہ ہم نے پہلے بالکل بریف سا اس کو ایک اوور ویو دیکھا, آج ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیلز میں اسٹڈی کریں گے. سچویشن انالیسز ہوتی کیا چیز ہے؟ سچویشن انالیسز ڈراز آؤٹ دوز فیچرز ان اے کمپنیز انوائرمنٹ دیٹ موسٹ ڈائریکٹلی فریم اٹ اسٹریٹجک ونڈو آف آپشنز اینڈ اپرچونیٹیز. سچویشن انالیسز ایکچولی وہ فیچرز لے کر آتی ہے کمپنی کے انوائرمنٹ میں جو اس کے آپشنز اور اپرچونیٹیز کو بتاتی ہے. کہنے کی مقصد یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو بتایا کہ کبھی سچویشن کا ٹائم صحیح نہیں ہوتا, کبھی پلیس صحیح نہیں ہوتا, کبھی وقت صحیح نہیں ہوتا, کبھی کمپیٹیٹر صحیح نہیں ہوتا, تو پورا سچویشن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کون سے وقت پر کس کمپنی کے ساتھ یا کس طریقے سے ڈیل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو سچویشن انالیسز وہ فیچرز کمپنی کے ہائی لائٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل کمپنی کے پاس کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں, اسٹرینتھس میں اس کے پاس میں بھی بہت زیادہ فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے, اس کے پاس کی ہیومن ریسورسز ہیں, یہ اس کی اسٹرینتھس ہیں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کا بہت ہائی ہے, یہ بھی کمپنی کی اسٹرینتھس ہے. ان اسٹرینتھس کے ساتھ کمپنی کیسے باہر کے لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہے, ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس یہ اسٹرینتھس نہیں ہیں. کمپنی کی ویکنیسز کین بی دا سیم ون کہ اگر ان کے پاس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ویک ہے یا ان کے پیچھے کے کچھ لاسز ہوئے ہیں یا مارکیٹ ریپیوٹ صحیح نہیں ہے, تو اٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز ون آف دا ویکنیسز اس کو فردر کمپٹیشن میں پرابلم کر سکتی ہے. اور دین کمپنی کے پاس کچھ اپرچونیٹیز ہوتے ہیں جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ اس کو بتاتی ہے. باہر کچھ اپرچونیٹیز ایسی ہوتی ہیں جو ایگزسٹنگ کمپنیز ایگزسٹنگ مارکیٹس اویل نہیں کر رہے, تو وہ ان کے پاس ایک اوپن ہینڈ ہے کہ وہ اس کو جا کر ایکسپلور کریں, اس کے اوپر سے فائدہ اٹھائیں.
دین تھریٹس ہوتے ہیں, کچھ پولیٹیکل تھریٹس ہو سکتے ہیں, کچھ انٹرنیشنل لیول کے تھریٹس ہو سکتے ہیں, کچھ ٹیکنالوجی کے تھریٹس ہو سکتے ہیں, کچھ اکانومی کے تھریٹس ہو سکتے ہیں. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ایک کمپنی کو پوٹینشلی افیکٹ کر سکتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سچویشن کیا ہے کمپنی کی, کیا وقت ہے, کس وقت پر آپ یہ فیصلہ لے رہے ہیں, اس وقت کے پریویلنگ حالات کیا ہیں, کس مارکیٹ میں آپ پریویل کرنا چاہ رہے ہیں, کس مارکیٹ میں آپ انٹری دینا چاہ رہے ہیں, وہاں کے پولیٹیکل کنڈیشنز کیا ہیں, اینڈ دین یو میک اے ڈیسیژن. ٹھیک ہے, تو ہر فیکٹر کو ایویلویٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے وین یو میک دا سچویشن انالیسس. 5 competitive forces. مائیکل پورٹر کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, رائٹ, بہت مشہور نام ہے. پورٹر کی اسٹریٹجیز مشہور ہیں کمپیٹیٹیو, پورٹر کے 5 competitive forces بہت مشہور ہیں. تو پورٹر بیسیکلی ایک بہت ہی ریناؤنڈ نیم ہے مینجمنٹ کی فیلڈ میں, جس نے آرگنائزیشنز اور اس کی انٹری اور اس کے انڈسٹری انالیسس پر بہت زیادہ کام کیا ہے. He belonged to Harvard University and again he had possessed a big section in the Harvard Library with his full research and full names. اس کے کچھ 5 فیکٹرز ہیں. یہ ماڈل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ 5 competitive forces مائیکل پورٹر نے انٹروڈیوس کی تھی. ان 5 فورسز کا انالیسس کرنا بے حد ضروری ہے when you want to start off with a new business. ٹھیک ہے, آپ لیٹ می سی کہ اس کی کوئی اور ڈسکرپشن ہاں دی تو ہے, لیکن ایک کمپنی کے ایگزامپل کے ساتھ دی ہے. تو ون آفٹر اندر میں آپ کو یہ 5 اسٹیپس اس کے سکھاؤں گی. دین آئی ول ٹیل یو کہ پورٹر کی ایپلیکیشن کیسے آپ ایک بزنس کے ساتھ کر سکتے ہیں. پہلی اس کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ, کمپیٹیٹیو فورسز کی ہم بات کریں, ویئر یو ہیو ٹو کمپیٹ ود دی ادر آرگنائزیشنز. تو پہلا پوائنٹ ہے کہ رائیولری امنگ دا کمپیٹنگ سیلرز ان دی انڈسٹری. یو ریئلی ہیو دی رائیولری. رائیولری ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی بزنس میں کر رہے ہیں, یو آر آپریٹنگ ان اے بزنس, تو آپ کے ڈیفینیٹلی رائیولری ہوتی ہے, آپ کے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں. آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں وہ آپ کے ساتھ اوپر جانے کی کوشش کریں گے, آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے, آپ کے پروڈکٹ سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے, وچ از ویری نیچرل. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کیونکہ آپ بھی آگے سے رسپانس میں یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو رائیولری پازیٹیو کمپٹیشن یا رائیولری فلوٹ کرتی ہے ایکول کمپیٹیٹرز کے بیچ میں. سو جب آپ مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو یو ریئلی ہیو ٹو ایویلویٹ کہ آپ کی کمپیٹیٹرز کی کمپیٹیٹیو اسٹرینتھس کیا ہیں, رائٹ. اس کے بغیر آپ کو کمپیٹ کرنا آسان نہیں ہوگا. لائک آپ کو یو ریئلی ہیو ٹو ایویلویٹ کہ ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں, ان کی سچویشن کیا ہے, کتنا آسان ہے ان کو کمپیٹ کرنا یا کتنا مشکل ہے ان کے ساتھ کمپٹیشن کرنا. یہ سب سچویشنز آپ ایویلویٹ کرنے کے بعد آپ اپنے پروڈکٹ کا ڈیسیژن لیتے ہیں. تھریٹ آف سبسٹیچیوٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز, یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے. آپ جب ایک پروڈکٹ میں کر رہے ہوتے ہیں بزنس, تو آپ کو سبسٹیچیوٹس کا ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے. سبسٹیچیوٹس مینس کہ ڈائریکٹ پروڈکٹ آپ کے سامنے نہیں آتی ہے, اس کا سبسٹیچیوٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. فار ایگزامپل, آپ چائے کا لپٹن سیل کرتے ہیں, یو آر ان دا ٹیز بزنس. ایشیا میں بہت زیادہ مشہور ہے, پاکستان میں بہت مشہور ہے چائے کا بزنس. تو چائے کی ایک برانڈ آپ لے کر آ رہے ہیں, فار ایگزامپل لپٹن کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. اس کا تھریٹ آف سبسٹیچیوٹس کیا ہوگا, پروڈکٹس اینڈ سروسز, کہ چائے کی جگہ کافی آپ لے آئیں. کافی کا ایک برانڈ آ گیا, لوگ سوئچ کر جاتے ہیں. People have the tendency to switch quickly from one product to another product. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ٹی تو ایک ایسی ایڈکٹیو چیز ہے جس کے ساتھ آپ سبسٹیچیوٹ اگر لائیں گے تو پیپل میں سوئچ فار فیو ڈیز دین دے ول سوئچ بیک. لیکن دیر آر فیو ادر آپشنز جس کے ساتھ ان کی سوئچنگ بہت تیزی سے ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل, آپ آئل کے ساتھ اب آپ سی این جی کا دیکھ لیں. آئل کمپنیز جو ہیں they had to bring in CNG with their stations because people switched from one alternative to another alternative. ٹھیک ہے, تو آپ کمپیوٹرز کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اب موبائل فونز کا ٹرینڈ آ گیا, تو بہت ساری چیزیں موبائل فونز کے اوپر ہی ہو جاتی ہیں. لیکن اس سے کمپیوٹرز کی مانگ تو کم نہیں ہوئی, لیکن چیزوں کے آلٹرنیٹیوز بہت زیادہ آ جانے سے اوور آل بزنس پر بہت فرق پڑتا ہے. کیسٹ پلیئرز جب تھے تو ان کے CDs کے جب ورژن آئے تو they were the substitutes and they were the actually the new version of the products. تو اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ بہت زیادہ بزنس کو نقصان برداشت کرنا پڑا. آپ یہ دیکھیے کہ جب بہت زیادہ گرمی آتی ہے تو آئس کریم سیلرز جو ہوتے ہیں they really actually make lots of profits in the summer season. لیکن اس کے ساتھ اس کا ایک سبسٹیچیوٹ ہوتا ہے بیکاز
آئس کریم از سولڈ موسٹلی ان دا سمر سیزن. سمر سیزن میں اور کیا آلٹرنیٹیوز ٹھنڈے ہو سکتے ہیں ان کے لیے؟ جوسز ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ، ان کے شربت ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ، لائک روح افزا، یہ والے کچھ ان کے بیوریجز ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ آلٹرنیٹیوز ہیں جو کہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ کمپٹیشن پہ نہیں ہے لیکن ان کا سبسٹیچیوٹ ہے. تو آئس کریم کا سبسٹیچیوٹ از دا جوس اور دا شربت. سو یہ سبسٹیچیوٹ پروڈکٹس اور سروسز کے بارے میں ہمیشہ دھیان رکھیے کہ کتنا تھریٹ ہے آپ کو ان کے آنے کا اور کس قدر آپ ان سے آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. پوٹینشیل نیو انٹرنٹس، آپ اگر ایک بزنس میں ہیں تو نئے انٹرنٹس تو آ سکتے ہیں مارکیٹ میں. ٹھیک ہے، ایک بندہ نیا بزنس سٹارٹ کر رہا ہے، آپ کا کمپیٹیٹر بن جائے گا ایونچولی وہ. تو کتنا آسان ہے ایک مارکیٹ میں انٹری دینا. آپ اس مارکیٹ کی انٹری کو آسان یا مشکل بنا سکتے ہیں بیسڈ آن دا اسٹرینتھ آف یور اون بزنس. تو پوٹینشیل نیو انٹرنٹس اگر مارکیٹ میں انٹری دیتے ہیں تو مینس کہ آپ کے آلریڈی ایگزسٹنگ کمپٹیشن لائن میں ایک اور کمپیٹیٹر کا اضافہ ہو گیا. ایک بات اور بھی ہے کہ جب نئے انٹرنٹس آتے ہیں تو وہ ذرا زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، وہ کمپٹیشن کے اوپر بالکل اوپر جانا پسند کرتے ہیں، ان کے اندر انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ نئے انٹری جب ہوگی تو آپ کے بزنس کو ڈاؤن ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہماری سیلولر کمپنیز کو دیکھیے، اس میں جب یہ نیو انٹرنٹس آتے ہیں، زونگ اور ٹیلینور سب سے لیٹ پر آئے تھے، تو اس میں جو پیچھے کے ایگزسٹنگ بزنسز تھے دے ریلی ور اسکیئرڈ کہ ان کا بزنس بہت حد تک یہ کمپنیاں لے گئی تھیں، وچ از ٹرو، کیونکہ بہت سستے چارجز، بہت زیادہ نیٹ ورک کے انہوں نے پلسز دی تھی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ سوئچ کر گئے تھے. آئی مسٹ سے کہ انٹری آسان تو نہیں ہے ہمارے نیٹ ورک کمپنیز کی موبائل کی سیلولر نیٹ ورکنگ سروسز میں، بٹ اسٹل دیر از این آپشن کہ اگر وہ آ جائیں تو ان کے ساتھ آپ کو کمپیٹ کیسے کرنا پڑے گا. پاور آف سپلائرز، ایک ایسا بزنس جس میں سپلائر کی پاور بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بہت ہی سمپل اگزامپل سے سٹارٹ لیتی ہوں کہ آئل کی اگر ایک انڈسٹری ایسے کام کر رہی ہے جس میں آپ کی فیکٹریز چل رہی ہیں اور آپ کو مسلسل پروڈکشن کا کام ہے، تو اس میں ایک سپلائر آپ کا وہ ہے جو آپ کو فیول پرووائڈ کر رہا ہے، تو وہ مین آپ کا کی سپلائر ہے، رائٹ. اگر وہ آپ کو یہ آپ کو ایک شدید شارٹیج ہوگی آئل کی یا فیول کی، تو وہ سپلائر نہ صرف آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے بلکہ دوسروں کو بھی پرووائڈ کر رہا ہے. تو اٹ مینس کہ شارٹیج کے ٹائم پر اس کی بارگیننگ پاور بہت اونچی ہوگی، رائٹ. تو وہ ان سپلائرز اپنے کسٹمرز کو پرووائڈ کرے گا جو اس کے قریبی ہیں یا لانگ ٹرم ریلیشن شپس کے ساتھ ہے. سملرلی کچھ ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کمپنیز خود چاہتی ہیں کہ وہ ان کے اندر رکھیں. فار ایگزامپل ہم نے کوک اور پیپسی کی بہت ڈیٹیل میں بات ڈسکس کی لاسٹ ٹائم. کوک اور پیپسی کے برانڈز ایسے ہیں کہ ہر ریٹیل سٹور اپنے اندر رکھنا چاہتا ہے. آلدو کوک اینڈ پیپسی خود بھی اگریسو سیلنگ کے اوپر بلیو کرتی ہے، لیکن ان کے پھر بھی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا ریٹیل سٹور ہے اور آپ اس میں پیپسی کا برانڈ رکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے اور پیپسی اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ڈکٹیٹ کروا رہی ہے آپ سے، تو آپ کو ان کی بات ماننی پڑے گی. تو اٹ مینس کہ سپلائر کی جو پاور ہے وہ اونچی ہے اس کیس میں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کئی چیزوں میں سپلائر کی بائنگ پاور اوپر ہوتی ہے، کئی چیزوں میں جو بائرز ہوتے ہیں ان کی پاور بہت اونچی ہوتی ہے. سو ود دس آئی کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ وچ از کالڈ دا پاور آف بائرز. پاور آف بائرز وہی بات ہے کہ اب بائرز آپ کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. جب تک آپ کے بائرز آپ سے نہیں خریدیں گے آپ کی پروڈکٹ آگے نکلنی بہت مشکل ہے. تو اس کیس میں آپ کی پاور کی جو بائرز کی جو سپلائنگ یا نیگوشیشن پاورز ہیں وہ بہت زیادہ اونچی ہیں، ان کے بارگیننگ جو پوائنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہیں. تو آپ کو بہت ساری باتیں بائرز کی ماننی پڑتی ہیں. بائرز موسٹ آف دا ٹائمز ریٹیلرز میں آتے ہیں. ریٹیلرز فار ایگزامپل آپ کے اگر ریٹیل آؤٹ لیٹ ہے پورا اور اس میں آپ رکھوانا چاہ رہے ہیں اپنی پروڈکٹ کو اور جو ریٹیلنگ سٹور ہے وہ اپنے ڈکٹیٹ کروا رہا ہے آپ سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، تو موسٹ آف دا ٹائمز یو ہیو ٹو لسن ٹو دیم. میں نے آپ کو شاید کچھ عرصہ پہلے ایک وال مارٹ کی ایگزامپل دی تھی. وال مارٹ ایک ایسا کیس ہے کہ ایز اے بائر اس کی بارگیننگ پاور سب سے اونچی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید وہ لو کاسٹ اسٹریٹجی فالو کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت لو سیگمنٹ کو بھی ٹارگٹ کریں گے. دے کلیم کہ ان کی پرائسز نیشن میں ہر ریٹیلر سے زیادہ نیچی ہیں، وچ از ٹرو. وہ سب سے سستا پروڈکٹ سیل کرتے ہیں تو ان کے پاس آبویسلی جو کسٹمر کی لائن آتی ہے وہ بہت زیادہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں.
تو کسٹمرز کی جو تعداد ہوتی ہے وہ ہیوج ہوتی ہے. کیونکہ ون تھنگ کہ وہ ریٹیل اسٹور ایسا ہے کہ اس میں A to Z آپ کو ہر چیز مل جائے گی, فرام فریش پروڈیوس ٹو ویجیٹیبلز ٹو milk, and then electrical appliances, then plastic things, then kitchen accessories, then gardening, then I mean pools, everything would be available over there. ٹھیک ہے, تو ہر چیز, کپڑے, گروسری, پیٹ فوڈ, یہ ڈٹرجنٹ کا سامان, یو نیم اٹ اینڈ یو ہیو اٹ, ہر چیز ان کے پاس ہے. ہیوج ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں یہ, اور ان کے بارے میں یہ سنا گیا ہے کہ یہ جب ان کے پاس ان کے سپلائرز آتے ہیں, ان کو چیز دیتے ہیں, تو والمارٹ کی بات ان کو ماننی پڑتی ہے ہر حال میں. اتنے شدید ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ایک سمپل فار ایگزامپل بیبی فوڈ ہے, رائٹ, بیبی فوڈ کی ایک کمپنی ہے, گربر از اے ویری فیمس کمپنی. گربر اگر اپنا وہ رکھوانا چاہ رہی ہے ایک پروڈکٹ ان کے پاس, تو والمارٹ ڈکٹیٹ کرائے گا کہ لیسٹ کاسٹ ہو, ہمیں آپ یہ دیں گے. فار ایگزامپل گربر کا ایک فوڈ پروڈکٹ اگر $5 کا یا $2 کی اس کی کاسٹ آتی ہے, اینڈ دے وانٹ ٹو سیل ٹو دا والمارٹ ود $5, اور $5 کو وہ بول رہے ہیں کہ آپ آگے اپنا مارجن لائک 5 to 10 کے بیچ میں کچھ بھی رکھ لیں. لیکن ایسے ہی ہوتا ہے ریٹیلنگ سسٹم میں, ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو بیچ کے چارجز ہوتے ہیں, جو ڈسٹریبیوٹرز آپ کو دیتے ہیں, ڈسٹریبیوٹنگ چارجز بہت کم ہوتے ہیں, یا ہول سیلنگ چارجز کم ہوتے ہیں. تو آگے ریٹیلنگ والے سیکشن میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا مارجن خود سیٹ کرتے ہیں. کئی آپ کو 6 میں بیچ دیں گے, کئی آپ کو 10 میں بیچ دیں گے, اور کبھی کبھی کمپنیز کہتی ہیں کہ 10 سے زیادہ آپ نے نہیں جانا, تو اس کے سیلنگ اپر سیلنگ بھی کمپنی سیٹ کرتی ہیں. لیکن والمارٹ کے کیس میں والمارٹ ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ نہیں, ہم آپ سے $5 میں یہ چیز نہیں خریدیں گے, آپ ہم کو $4 میں یہ بیچیں, اور ہم اس کو آگے $7 سے زیادہ نہیں بیچیں گے, کیونکہ وی بلیو ان سیلنگ دا پروڈکٹس ود دا لوئسٹ کاسٹ. اگر آپ کو یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پسند ہے تو اپنا پروڈکٹ یہاں رکھوائیے, ورنہ اپنا پروڈکٹ پلیز یہاں سے لے جائیے. اب والمارٹ از سچ اے بگ اسٹور, اگر اس پہ اس قسم کی دھمکیاں آپ کو مل رہی ہیں تو آپ کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے. دیٹ از دا پرابلم. ٹھیک ہے, سو اس والمارٹ کے کیس میں پاور آف بائرز بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے, بہت ہی زیادہ اونچی, کہ موسٹ آف دا ٹائمز ہر ہول سیلر کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے. پھر ان کے کچھ اور ٹرمز ہوتے ہیں کہ اگر اتنے دن تک آپ کی پروڈکٹ نہیں بکتی یا اس سے زیادہ پرائس کی بکتی ہے تو ہم آپ کی پروڈکٹ کو اس پر سے ہٹا دیں گے, شیلف پہ سے. تو اگر 2 دن میں ان کی پروڈکٹ نہیں بک رہی, کوئی کسٹمر نہیں لائک کر رہا, تو اٹ مینس کہ ان کی پروڈکٹ ریپلیس ہو جائے گی کسی اور پروڈکٹ کے ساتھ. تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آر کروئل, لیکن پاور آف بائرز کو ایویلویٹ کیجئے کہ یہ بہت زیادہ پاور ہے ان کی. تو کچھ کیسز میں سپلائرز کی پاور زیادہ ہوتی ہے, کچھ کیسز میں بائرز کی. تو یو ریئلی ہیو ٹو سی کہ یو ایکچولی ریئلی ہیو ٹو ڈیل ود دیز تھنگس, کہ آپ کو پرفیکٹ سچویشن تو نہیں ملے گی کہ آپ کا بزنس ایسا ہے جس میں نیو انٹرنٹس بھی انٹر ہو سکتے ہیں, سپلائرز بھی اونچے ہیں, یا بائرز کی پاور زیادہ ہے. تو ہر چیز کو تو آپ کنٹرول نہیں کریں گے, کسی نہ کسی چیز کے ساتھ آپ کو کمپیٹیٹیولی پلے کرنا پڑے گا. اوکے, اب یہ دیکھیے, دس از ویری ویری بیوٹیفل پکچر آف اسٹار بکس کا آپ نے نام سنا ہوگا, رائٹ. اسٹار بکس از اے فیمس کافی برانڈ ان امیرکا اینڈ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ ایز ویل. امیرکا میں ان کا بزنس بہت ٹاپ ہے, بیکاز دے ہیو ٹیکن آف آل دا بزنس اوور دیئر. ہر جگہ سے انہوں نے دوسرے لوگوں کو ختم کرا کے اپنا بزنس اسٹارٹ اپ کیا ہوا ہے, تو بہت زیادہ چلتے ہیں. اینڈ آئی مسٹ سے کہ دیئر بزنس از گڈ, اٹس ناٹ لائک کہ کوئی لو کوالٹی بزنس ہے, اٹس ویری ہیوج اینڈ اٹس ویری فیمس. اب ان کا ہم اپلائی کرتے ہیں, یہ جو ہم نے 5 فورسز ڈسکس کی ہیں, اگر آپ پکچر میں دیکھیں تو پہلا دیکھیے, رائیولری ان امنگ دی کمپیٹنگ سیلرز ان دی انڈسٹری. پہلا بلاک دیکھیے, مین کمپیٹیٹرز ان کے ڈیٹرچ کافی 370 اسٹورز ہیں US میں, اور 11 ان کے دوسرے اسٹورز میں. ٹولیز کافی 115 اسٹورز ہیں, یہ ان کی رائیولری ہے, ان کے ڈائریکٹ کمپیٹیٹرز ہیں. Currently, there is moderate competition. Starbucks enjoys competitive branding advantage, while competitors may enjoy pricing advantages in some locations. Starbucks expensive ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی competitive advantage کو enjoy کرتے ہیں. ان کے competitors جو ہیں وہ صرف اس بیس پر ان سے compete کرتے ہیں کہ وہ اپنی prices لو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ branding میں وہ ان سے کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتے. تو ڈائریکٹ rivalry ہے, ٹھیک ہے.
دوسرا دیکھیں تھریٹ آف سبسٹیچیوٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز. کافی موسٹلی کافی اور ٹی کے ورژنز وہ لوگ سیل کرتے ہیں, لیکن کافی از دا بگیسٹ ان کا برانڈ ہے. تو انکلوڈ ادر ڈرنک آئٹمز ہیں سچ ایز کولاز ہیں, ٹی ہے, جوسز ہیں دیٹ آر سولڈ اینڈ پریپیئرڈ ان ریٹیل انوائرمنٹس ہیں اینڈ ایٹ ہوم. تھریٹ تھوڑا سا ماڈریٹ ہے کیونکہ لوگ جنرلی فریش, اگر ان کو کافی چاہیے تو ایک کیمپس پر یا جاب پر اویلیبلٹی ہے تو دے ول اویل دیٹ. تو لیکن اسٹل سبسٹیچیوٹ پروڈکٹس کی اویلیبلٹی از دیئر. پوٹینشیل نیو انٹرنٹس دیکھیے نیچے کی سائڈ پہ. نیو انٹرنٹس کوڈ انکلوڈ کمپنیز لائک میکڈونلڈس کی کافی پچھلے 1-2 سالوں میں نمبر 1 پر رہی تھی, ٹھیک ہے, تو یہ ان کے بہت زیادہ نیو انٹرنٹس ہیں جو ان کے ساتھ آ کے کمپیٹ کر سکتے ہیں. 7 to 11 and other fast food firms that have begun to experiment with offering coffee drinks ہیں. Threat is unclear ہے, ابھی تک unclear ہے, بٹ پھر بھی ان کے نیو انٹرنٹس ہیں, they are quite strong. ڈنکن ڈونٹ ان کا ایک اور کمپیٹیٹر ہے جس کی کافی از ویری مچ لائکڈ بائی ایوری ون اوور دیئر. سو دیز آر دا کمپیٹیٹرز جو ان کے ساتھ ان کے بزنس کو شیئر کر سکتے ہیں. پاور آف سپلائرز دیکھیے, سپلائرز انکلوڈ کافی اینڈ ڈیری وینڈرز ہیں, ٹھیک ہے. اسٹار بکس از سینسٹیو ٹو دا پرائسنگ اینڈ سپلائی. However, company has recently forged tighter relationships with vendors ہیں. That's what I talked about کہ بہت زیادہ آپ کو ضرورت ہے کہ strong relationships اپنے suppliers کے ساتھ رکھیں ہم. And negotiated better contracts ہیں. Threat is moderate to moderately high. یہ اسٹار بکس کی کوالٹی ہے کہ انہوں نے اپنے وینڈرز یا ان کے سپلائرز کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپس رکھ لیے, ورنہ اگر آپ ان ریلیشن شپس کو اگنور کرتے ہیں تو یو ریئلی ہیو پرابلم کہ آپ کو کافی کے بینز اگر نہیں مل رہے یا کافی نہیں مل رہی تو آپ کا پورا بزنس اس سے افیکٹ ہوتا ہے, آپ کی برانڈنگ افیکٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پاور آف بائرز ہیو لٹل پاور اوور اسٹار بکس بیکاز دیر آر تھاؤزنڈس آف دیم. یہاں بائرز کی کوئی کیونکہ دے آر دی ایونچوئل لاسٹ فائنل ریٹیلرز یہی ہوتے ہیں, تو بائرز ان کے کسٹمرز ہی ہیں, ریگولر کسٹمرز ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اگر نہیں خریدتے تو ڈزنٹ میٹر, ان کی کسٹمر لائن اتنی ہیوج ہے کہ ایک نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا, برانڈنگ بہت اسٹرانگ ہے, تو ہر کوئی ان کے پاس آتا ہے. تو باقی تھریٹس وہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن بائرز کا تھریٹ شاید اتنا نہ ہو کہ انلیس کہ وہ برانڈ سوئچ کر لیں, ٹھیک. تو یہ اسٹار بکس کا 5 فورس کمپیٹیٹو انالیسز ہے. آپ اس کو کسی اور چیز پر اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ کوئی اپنا بزنس یا یہاں کا لوکل بزنس دیکھیں تو اس میں آپ ان کی یہ 5 فورس کمپیٹیٹو انالیسز کر سکتے ہیں. اوکے, یہ ہے کمپنی کا سچویشن انالیسس اسٹیپس ہیں کچھ. اس میں آپ دیکھیے اگر نمبر 1 پہ I mean there are various steps through which the company situation analysis should take place. کہ کیسے سچویشن انالیسس اگر آپ کو یاد ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ کمپنی کی ایگزسٹنگ اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا ہیں, اور پھر اس حساب سے آپ کمپنی کو فردر سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کی باقی کی اسٹریٹجیز کیسے بلڈ اپ ہونی چاہیے. تو کیسے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ لیں گے کہ پہلا کیس از اسسمنٹ آف دا پریزنٹ اسٹریٹجی بیسڈ آن دی پرفارمنس ہے. آپ اپنی جو کرنٹ اسٹریٹجیز ہے اس کی پرفارمنس دیکھیے کہ وہ کتنی بہتر تھی یا کتنی امپروومنٹ کی اس کی ضرورت تھی. نمبر 2 کے اوپر سوٹ انالیسس آتا ہے. سوٹ انالیسس از دا اسٹرینتھس, ویکنیسز, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس انالیسس. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے. پھر آپ دیکھیں گے ان کی نمبر 3 پہ کمپیٹیٹو اسٹرینتھ اسسمنٹ ہے کہ کمپنی کا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کیا ہے, کمپنی کس حد تک لوگوں کو کمپیٹیٹو برانڈنگ پرووائڈ کرتی ہے. اینڈ دین کنکلوژنز ہیں کنسرننگ دا کمپیٹیٹو پوزیشنز ہیں. آپ دیکھیے اس میں سے کنکلوڈ کیجئے کہ آپ کا کمپیٹیٹو پوزیشن پہ آپ کہاں کھڑے ہوئے اور آپ کو کتنی آگے فردر موومنٹ کی ضرورت ہے. Final is the determination of the strategic issues and problems that need to be addressed through the strategic processes. اب آپ فائنل پہ ان سب چیزوں کو ایویلویٹ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹرمینیشن آف اسٹریٹجک ایشوز اینڈ پرابلمس ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آئی مین ٹو سے کہ کون کون سے وہ پوٹینشیل کی ایریاز ہیں جس پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے ٹو ایڈریس دی بزنس نیڈس. Okay. SWOT analysis for Starbucks coffee. SWOT analysis کیا ہوتا ہے؟
SWOT انالیسز ہوتا ہے اسٹرینتھس, S stands for strength, W for weaknesses, O for opportunities and T for threats. ٹھیک ہے, یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو کمپنی کا تھوڑا سا پورٹ فولیو ڈیسائیڈ کرتی ہیں. آپ اسٹرینتھس میں کمپنی کا اگر برانڈ نیم ہے, جیسے ہم نے کوک کا مثال لیا تھا, تو کوک کا برانڈ نیم اس کی سب سے بگیسٹ اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے, کوک یا پیپسی کے نام پر دنیا ایسوسیٹ کرتی ہے کولڈ ڈرنک یا بیوریجز کو ان کے ساتھ. تو برانڈنگ ایک بہت بڑا اسٹرینتھ ہوتا ہے. پھر کمپنی کے پاس اس کی کچھ ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں, کچھ اس کے لوگ ہوتے ہیں کی پلیئرز, لائک بل گیٹس از اے اسٹرینتھ. مائکروسافٹ کے ساتھ بل گیٹس از اے اسٹرینتھ. اس کے ساتھ اسٹیو جابز واز دا نیم, کی نیم جو ایپل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا تھا. تو یہ لوگ ہیں, لیڈرز ہیں جو اس کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو وہ لیڈرز اگر کہیں اور سوئچ کر جائیں گے تو وہ کمپنیز تو ختم ہو جائیں گی. تو وہ کمپنیز کی اسٹرینتھ ہیں یہ سب لوگ اور یہ سب چیزیں. ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں, فائنانسز ہوتے ہیں, ان کے کیپٹل انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. اگر آپ کا گڈ سپلائی ریلیشن شپ ہے, یا فار ایگزامپل کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو ریٹیلنگ پر بلیو نہیں کرتی, آن لائن ریٹیلنگ ان کی ہوتی ہے. ڈیل کمپیوٹرز کو آپ دیکھ لیجئے. ڈیل کمپیوٹرز کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ آپ ان کا آن لائن جا کر اپنے اسپیسیفکیشنز دے دیتے ہیں اور وہ آپ کا پروڈکٹ بنا کر آپ کو آپ کے گھر پہ ڈیلیور کرتے ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی بھی جگہ پہ جا کے کمپیوٹر پسند کرنے کی یا لیپ ٹاپ پسند کرنے کی. وہ سب کچھ بنا کے فائنل پروڈکٹ آپ کے گھر تک آپ کو ڈیلیور کرتے ہیں. اور پچھلے کچھ سالوں میں اٹ واز ہرڈ کہ ڈیل واز دا موسٹ پاپولر برانڈ ان امیرکا. سب اسٹوڈنٹس موسٹلی بلیوڈ ان بائنگ ڈیل, کیونکہ پرائسز بھی نامنل تھیں اینڈ پلس دا فلیکسیبلٹی ان اس کی بھیجنے کی, اس کے اینڈ دین دے گیو لاٹس آف وارنٹیز کہ کوئی پرابلم ہے تو آپ 1-2 سال تک فری وارنٹیز کے ساتھ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ان کا پلس پوائنٹ تھا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو گو آؤٹ, یو ڈونٹ ہیو ٹو لائک دا سسٹمز, آؤٹ لک سب کچھ کیٹلاگز میں اویلیبل ہے یا ان کی اسپیکس کے ساتھ گیون ہے, تو آپ وہ اسپیکس پسند کریں اور ان کی وارنٹیز گارنٹیز کے بارے میں پڑھیں اور وہ چیز کو پسند کر لیجیے, اسمبل کروا لیجیے. ویکنیسز وہ ہوتے ہیں جو آپ فار ایگزامپل میں اسٹاربکس کی پہلے اسٹرینتھس پڑھ لوں. اوکے, اور رائٹ, ہم اس کو اکٹھا دیکھیں گے. ویکنیسز ہوتی ہیں کہ آپ کی کچھ ویک سچویشن ہے جس پر دوسرے کمپیٹیٹرز آسانی سے قبضہ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی پرائسز آر کوائٹ ہائی, ہیوی پرائسز از اے نیگیٹو پوائنٹ, لیکن آپ کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے تو یو ریئلی نیڈ ٹو ہیو دا کمپیٹیٹیو پرائسز. موبلنگ کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ ہیوی پرائسز ہیں لیکن یہ ان کی نیگیٹو پوائنٹس تو ہے, ان کی ویکنیس ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج تھوڑی بہتر ہے. they were the first of few ones جو انٹر ہوئے تھے مارکیٹ میں. تو جو لوئل برانڈز ہیں, لوئل کسٹمرز ہیں, ان کے ساتھ they are still with them. تو برانڈنگ ان کی بھی ذرا کاؤنٹ کرتی ہے. دین پازیٹیو نیٹ ورک ان کا بہت اسٹرانگ ہے. بٹ ہیوی پرائسنگ از دی ویکنیسز جو کبھی بھی کوئی اور کمپنی ٹیک اوور کر سکتی ہے. دین ڈپینڈنس ہے اگر آپ کی اپنے سپلائرز کے اوپر اتنی زیادہ کہ ان کے بغیر, ان کی پرمیشن کے بغیر یا ان کی پروویژن کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی ویکنیس کنسیڈر ہوتی ہے. دین اپرچونیٹیز ہوتی ہے کہ آپ یہ اسٹرینتھس ویکنیسز کمپنی کے ساتھ انٹرنل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کمپنی کے ساتھ پرسنل ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اپرچونیٹیز اور تھریٹس وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے. اپرچونیٹیز آر ایکسپینشن انٹو دا اوورسیز مارکیٹس, اسپیشلی وہ کنٹریز جہاں آپ نے پہلے انٹری نہیں تھی. ٹھیک ہے, آپ اوورسیز مارکیٹس میں جاتے ہیں, آپ ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں اس سے ریلیٹڈ سروس اویلیبل نہیں ہے, تو وہ اپرچونیٹیز ہیں اب آپ کی. فار ایگزامپل پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ٹورزم کا جو علاقہ ہے, ہمارے ناردرن ایریاز آر بیوٹیفل اور وہاں بہت سارے لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, انکلوڈنگ پاکستانیز بھی جاتے ہیں, فارینرز بھی جاتے ہیں. تو اس کو اگر تھوڑا ڈیولپ کر دیا جائے پراپر طریقے سے تو اٹ کین بی اے بگ سورس کہ آپ وہاں سے بہت پیسہ بنا سکتے ہیں. ٹورزم کی اپنی پوری آپ ریزورٹس بنا سکتے ہیں, آپ ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں کے جو ٹورزم کے ریزورٹس ہیں وہ اتنے پتھیٹک ہیں, اور باہر کی دنیا میں ایک چھوٹا سا ریزورٹ آپ کے پاس ہوتا ہے, اس کو پراپرلی فرنش کر کے اس کو اتنا ایکسل کیا جاتا ہے کہ مطلب سیلنگ آپ کے پاس اپرچونٹی آ جاتی ہے.
یہاں ہمارے پاس حسین نیچرل بیوٹی اویلیبل ہے لیکن اس کو ہم صحیح طور پہ ایکسپلائٹ نہیں کرتے ہیں, تو وہ ایک اپرچونٹی ہے, بہت بڑی اپرچونٹی. آپ ناردرن ایریاز میں جائیں, آپ سیزن اویل کریں اس کا, اور دین یو ول سی کہ ہاؤ the thing can capitalize, آپ کیسے کیپیٹلائز کر سکتے ہیں, پروفٹ جنریشن کیسے کر سکتے ہیں. دیز آر دی اپرچونیٹیز. سو تھریٹس ہوتے ہیں وہ پوٹینشیل اٹیکس جو آپ کو باہر سے افیکٹ کر سکتے ہیں, جن کے بارے میں جنرلی آپ اتنا ڈائریکٹلی سوچ نہیں رہے ہوتے کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن یہ سچویشن جب ہوتی ہیں تو آپ کو بہت ڈیپلی افیکٹ کرتی ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹیز ہو سکتی ہیں, دین ویلیو, کرنسی ویلیو ڈی ویلیویشن ہو سکتی ہے, دین کوئی امپورٹ لگ سکتی ہے, کوئی کوٹاز لگ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا بزنس باہر سے امپورٹ کر رہا ہے چیزوں کو, اور وہ جو پروڈکٹ ہے اس کی اوپر ٹیکس لگ گیا یا مزید ایکسائز ڈیوٹی لگ گئی, تو آپ کے اوپر تو بہت بڑا تھریٹ ہے کہ اب آپ کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی. سو یہ سب تھریٹس ہیں جو کمپنیز کے پاس ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں. تو ہر وقت کے تھریٹس, اب آج کل تو جیسے ٹیکنالوجی بہت ایڈوانسڈ ہے, ہر چیز کا سولوشن نکلتا جا رہا ہے, تو ٹیکنالوجی آپ کے بزنس کو کب اوورٹیک کرتی ہے یو نیور نو. ٹھیک ہے, تو آپ کو یو ریلی ہیو ٹو سی کہ کون سا تھریٹ آپ کے لیے. اب آپ یہ ذرا شارٹ انالیسس آف اسٹار بکس کافی دیکھیے. اسٹرینتھس کیا ہیں اسٹار بکس کی؟ اسٹرانگ برانڈ نیم ریکگنیشن وچ از ٹرو, لارج ریٹیل ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے, یہ آپ ان کی اسٹرینتھس دیکھ رہے ہیں, یہ والی لارج ریٹیل ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے. دین کوالٹی پروڈکٹ ہے وچ از آلسو ٹرو, بہت کوالٹی ان کی پروڈکٹس ہوتی ہیں. ایکسٹینسو پروڈکٹ لسٹ ہے, صرف ایک نہیں ہوتا, بہت زیادہ ان کی لسٹ لمبی ہے کہ بہت زیادہ آلٹرنیٹیوز آپ کو کافی کی شیپس میں بھی یہ دیتے ہیں. گڈ سپلائر ریلیشن شپس ہیں, یہ ان کی اسٹرینتھ ہے, انہوں نے اپنے سپلائرس کے ساتھ ریلیشن شپس بہت زیادہ مینٹین کیے ہوئے ہیں. اسٹرانگ فائنینشیل ہسٹری ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی فائنینشیل ہسٹری اسٹرانگ ہے تو فردر آپ کو ایکسپینشن کے لیے آرام سے بینکس یا کریڈٹ کمپنیز بہت آسانی سے آپ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں لونز کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے. تو کریڈٹ ہسٹری ان لوگوں کی بہت اچھی ہوتی ہے. ہیومن ریسورسز بہت اسٹرانگ ہے. اوپر کے جو ٹاپ کے کی پلیئرز ہیں جو اسٹریٹجیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جو اسٹریٹجیز ڈیوائز کرتے ہیں, وہ بہت اسٹرانگ ہے. ان کو پتا ہے کہ مارکیٹ میں رہنے کا کیا طریقہ ہے اور کیسے رائیولز سے کمپیٹ کیا جا سکتا ہے یا پرائسز پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. تو دیز پیپل آر دا گریٹ اسٹرینتھس ود دا کمپنی. ویکنیسز پر آئیے. اوکے, یہ ویکنیسز ہیں کہ فار ایگزامپل ان کی اسٹار بکس کی کیا ہے کہ ڈیپینڈنس آن دا سنگل سورس آف بزنس اور انکم. اب مسئلہ یہ کہ ان کے پاس ایک آلٹرنیٹیو ہے کافی کا یا چائے کا, یہ اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے. آلدو ود دا پیسج آف ٹائم وہ کروسونٹ اور وہ سب چیزیں کچھ ایٹیبلز یا کیک کے سلائسز لے کر آتے تو ہیں, لیکن پھر بھی مین سورس جو ان کی انکم کا ہے وہ کافی ہے. اگر کبھی خدا نخواستہ اس کو کچھ ہو گیا تو their whole business would be flopped. پرائسز ہائی ریلیٹو ٹو دا کمپٹیشن. ان کی ویکنیس ایک اور بڑی ہے کہ ان کی پرائسز تھوڑی سی اپنے بزنس کے ساتھ کافی اونچی ہیں. اسٹرانگ ڈیپینڈنس آن سپلائرز. ان کی ڈیپینڈنس آلدو ریلیشن شپس بھی ہیں اچھے جو کہ ہم نے اسٹرینتھ میں دیکھا تھا, لیکن ڈیپینڈنس آن سپلائرز بھی کافی اونچی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سپلائرز کے ساتھ ان کے کبھی نیگیٹو ریلیشن شپس ہیں تو ان کے ایونچوئل بزنس کو بہت زیادہ افیکٹ کریں گے. مرچنڈائز سیلز ان اسٹورز یہ نہیں ہے ان کی, ان کے اپنے ایکسکلوسیو سیٹ اپس ہوتے ہیں جہاں یہ لگاتے ہیں دس دس ون. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ وال مارٹ جا رہے ہیں یا گروسری ای ٹیبلز کے اسٹور پہ جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو اسٹار بکس کا برانڈ ملے گا. نو, ان کی اپنی ریٹیل چھوٹی چھوٹی آؤٹ لیٹس ہیں جو انہوں نے ہر جگہ پہ, کیفیز میں ہیں, مالز میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, باقی پلازاز میں ہیں, تو ہر جگہ آپ کو اسٹار بکس مل ضرور جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ سرچ کریں تو آپ کو ہزاروں کے حساب سے اسٹار بکس اپنے آس پاس محسوس ہوتے ہیں. اوکے, اپرچونیٹیز دیکھیے ان کے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں کہ ایکسپینشن انٹو دا اوورسیز. یہ اوورسیز مارکیٹ اسپیشلی جاپان الاؤ نہیں کرتا ایکچولی, دے آر دا کافی ٹیکرز, لیکن ان کے اپنے برانڈز بہت اسٹرانگ ہیں. تو اگر وہاں نکل جاتی ہے یہ اسٹار بکس کی کافی تو پھر تو ان کے لیے چاندی چاندی ہے, مگر ابھی تک نہیں ہو پائے. ڈیفینیٹلی کوئی ایشوز ہیں. ایکسپینشن ٹو انٹیپڈ یو ایس مارکیٹس. بہرحال موسٹلی یو ایس مارکیٹس میں تو یہ آلریڈی ہیں, لیکن کچھ انٹیپڈ مارکیٹس ہوں گی. فار ایگزامپل نیو میکسیکو,
New Mexico, and then Honolulu, Hawaii. These are the places جو کہ جنرلی اتنا ڈائریکٹلی ابھی یا تو نئی اسٹیٹس بنی ہیں یا اتنا امریکہ میں کنسیڈر نہیں ہوتی امریکن مارکیٹ میں. تو دیز مارکیٹس کین بی ایکسپلورڈ فردر. اینڈ دین ایکسپینشن آف دا برانڈ نیم انٹو دا نیو پروڈکٹس اور دا بزنس. اب پھر وہ اپنے برانڈ نیم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کچھ اور بھی کھول سکتے ہیں, لائک چھوٹے چھوٹے کافی ہاؤسز کھول سکتے ہیں, کافی شاپس جو ہوتی ہیں. آلریڈی ان کا کافی شاپ ہے تو صحیح آلریڈی, لیکن یہ بیچ میں کچھ اور برانڈز کے ساتھ اپنے بزنس کو سوئچ کر سکتے ہیں لٹل بٹ. کیک کی چھوٹی سی فیکٹری لگا سکتے ہیں, چیز فیکٹری لگا سکتے ہیں. ود دیئر نیم اٹ ول ڈیفینیٹلی گیو دیم اے بگ اینڈ ہیوج پروفٹس. فائنلی آپ اگر دیکھیں تھریٹ سائڈ پہ تو اکنامک کنڈیشنز میں میک کنزیومرز انویلنگ ٹو پے ہائی پرائسز ہے. ابھی ود دا پیسج آف ٹائمز انفلیشن, ریسیشن, یہ سب چیزیں اتنی کامن ہوگی کہ لوگوں کے لیے کافی جیسی فیسلٹی اویل کرنا ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا. لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ جنرل کھانا بھی نہ لے لیں اور کافی کا یوزیج کم کر دیں. پولیٹیکل کنڈیشنز ابراڈ میں لمٹ ایکسپینشن. پولیٹیکل کنڈیشنز جو ہیں ان کی باہر کی جو ہوتی ہیں وہ ان کے بزنس پر آرام سے اثر انداز ہو سکتی ہیں. اٹ مے بی ریچنگ سیچوریشن پوائنٹ ان سم یو ایس مارکیٹ. اگر آپ کا پروڈکٹ لائف سائیکل پڑا ہے تو انٹروڈیوس ہوتا ہے, پھر گروتھ ہوتی ہے, پھر سیچوریشن آتی ہے, پھر ڈکلائن آتا ہے. تو جنرلی جو اسٹار بکس ہے وہ گروتھ کی سائڈ پر ہے, میچور لائک گروتھ اور میچورٹی کے درمیان, رائٹ. تو اگر بہت زیادہ میچور ہو جاتی ہے پروڈکٹ تو پھر مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ وہ ایکسپائر ہو گئی وہاں سے, اس کو ری برانڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے, نئے پروڈکٹس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ضروری ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ ان کے اسٹیگنیشن کا پوائنٹ آ گیا, اب ان کو ری ویمپنگ کی یا ری برانڈنگ کی ضرورت ہے. سو یہ تھا سارا سارٹ انالیسس فار دا اسٹاربکس کافی. آئی ہوپ یو مسٹ ہیو انڈرسٹوڈ کہ کیسے سارٹ انالیسس ایک آرگنائزیشن کا ہوتا ہے. یہ دیکھیے competitive strength assessment for Starbucks coffee. یہ ہے Starbucks, یہ ڈیڈرچ ٹولیز ان کے کمپیٹیٹرز ہیں. آپ کریٹیکل سکسیس فیکٹر کے دیکھیں, برانڈ کی ریکگنیشن ہے, کوالٹی پروڈکٹ اور ڈسٹریبیوشن, یہ تین فیکٹرز جس کی بیس پر اس کی اسٹرینتھ آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہیں. تو باقی ان سے کمپیئر کیا جائے تو ہر چیز کم ہے سوائے ڈسٹریبیوشن کے. ان کی ڈسٹریبیوشن آئی مین آبویسلی لمیٹڈ ہے کیونکہ ان کے اپنے کافی اسٹالز ہیں. یہ باقی ڈیڈرچ اور ٹولیز ہیں, اور ایک اور ہے وہ برانڈز آر ایزیلی اویلیبل آن اسٹور, تو آپ لا کر گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں کافی. ان کی پرائسنگ اسٹریٹجیز بھی اسٹاربکس سے بہت آسان ہے. تو اوور آل دے آر دا بگ لائک کمپیٹیٹرز ٹو دیم. They have not mentioned the Dunkin Donuts and McDonald's. They are the big like ان کی competitive assessment میں ان کے ساتھ ساتھ ہیں. They have not mentioned that, but they are the big competitors to them. Competitive advantage core competencies ہوتی ہیں. Competitive advantage کیا ہوتا ہے؟ کچھ کور کمپیٹنسیز ہوتی ہیں. ایک فنکشنل کیپیبلٹی ہوتی ہے, دیٹ فرم ڈز ویل اینڈ ون دیٹ کریٹس کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج فار دا فرم. ایک فنکشنل کیپیبلٹی ہوتی ہے جو کمپنی اگر اچھا پرفارم کرتی ہے تو وہ کمپنی کے لیے کچھ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج پروڈیوس کرتی ہے. ہر کمپنی کا ایک اگر تو وہ کمپٹیشن پر بلیو کرتی ہے تو ان کا ایک کور کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کی برانڈ نیم کین بی اے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج, یور distribution can be a competitive advantage. آپ کی low cost strategy can be your core competency. آپ کی financial functional capability can be your core competence. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے حساب سے آپ اپنا ایک نام پروڈیوس کر سکتے ہیں. بینچ مارکنگ, process of comparing an organization's products or services and processes with those of other companies. بینچ مارک کیا ہوتا ہے؟ بینچ مارک ہوتا ہے کہ ایک کمپنی مارکیٹ میں اچھا پرفارم کر رہی ہے, رائٹ, تو آپ اس کو بینچ مارک کر سکتے ہیں, اس کو اپنے رول ماڈل سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رول ماڈل سیٹ کریں گے تو کیا کریں گے کہ آپ ان کی پریکٹسز اپنے ساتھ اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. دیٹ از کالڈ بینچ مارکنگ. تو بینچ مارک یہ ہوتا ہے کہ یو جسٹ آئیڈینٹیفائی دا بیسٹ پریکٹسز ان دا مارکیٹ
and then you try to adopt them, and then you try to implement them in your own businesses. So this is called benchmarking, the process of comparing an organization's products or services and processes with those of other companies. ना सिर्फ आप compare करते हैं बल्कि आप उनको अच्छे वालों को अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं. Environmental scanning, स्कैन जब आप करते हैं environment को तो you search the external environment for opportunities and threats है. जब भी आप एक नया business start करते हैं you do need to scan the environment very carefully. आप उसको देखेंगे कि क्या strengths हैं, क्या weaknesses हैं, क्या threats हैं, क्या opportunities हैं. उसके बगैर आप नया business start अगर करेंगे तो you're a big fool. ठीक है, क्योंकि हो सकता है environment में वो काम पहले ही हो सकता है आपके competitors ऑलरेडी वो प्रोवाइड कर, तो why would people come to you? तो स्कैनिंग बहुत जरूरी है environment की in order to maintain a competitive advantage. ठीक है, sometimes हम ये सोचते हैं कि हम एक बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम वी कम टू नो कि ओ नो ये बिजनेस तो कोई और भी कर रहा है, ओ नो ये तो पहले से ही ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में. अब क्या करें, हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, हमने इतनी टीम्स बनाई, हमने इतना प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट मैप बनाया, अब क्या किया जाए. यू रियली नीड टू डू योर होमवर्क वेरी वेल. अच्छा, एक बात और मैं आपको कंपेटिटिव एडवांटेज की बता दूं, या आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज इतनी आसान नहीं होती कॉपी करनी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो बिजली का बहरान है उस वजह से हमारे बहुत से बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं. ठीक है, उसमें अगर एक कंपनी ने जनरेटर रख लिया, ठीक है, अपने बिजनेस यूनिट चलाने के लिए, तो वो उसका सिर्फ एक मुसीबत के वक्त से इस वक्त किसी तरीके से कोप अप कर रही है. दूसरी कंपनी ने ये किया कि उन्होंने अपना पावर जनरेशन प्लांट लगा लिया है. तो जरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जरा मुश्किल काम है, लेकिन अगर सेल्फ जनरेशन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की तो अब उनको बाहर की जरूरत नहीं रह गई. अब अगर तीसरी कंपनी इस चीज को फॉलो करना चाहेगी तो ये आसान काम नहीं रहेगा. कोर कॉम्पिटेंसीज आर नॉट इजी टू बी कॉपीड. ये बहुत मुश्किल से आप इनको देखते हैं, इनकी अंदर नीड्स इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ्स होती हैं कि वो आगे निकल. फॉर एग्जांपल KFC का फार्मूला जो है, रेसिपीज जो है, दे आर द कोर कॉम्पिटेंस. ठीक है, मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज आर देयर कोर कॉम्पिटेंस, टेक्नोलॉजी जो उनकी यूज होती है उसमें. तो अगर आप KFC की रेसिपीज और लोगों को दे देंगे तो आप यू आर नो मोर देयर. कोर कॉम्पिटेंस उनकी ये है कि उनकी फार्मूलाज आर हाईली सीक्रेट. जो कुछ लोगों के पास उनकी रेसिपीज हैं, वो अपने जो स्पाइसेस होते हैं वो पूरी दुनिया में खुद प्रोवाइड करते हैं. वो आपको यहाँ नहीं कहेंगे कि आप यहाँ बनाएं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से रेसिपीज लीक आउट हो जाती हैं. तो वो रेसिपीज बना के सारा मिक्स करके वहां से आपको भेजते हैं और आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया दे देते हैं कि ये चीजें इसमें और ऐड अप करें. तो उनकी रेसिपीज आर स्टिल सीक्रेट विद देम. ठीक है, तो वो उनका को कंपैरेटिव एडवांटेज है जो बाकी कंपनीज आराम से कॉपी नहीं कर सकती. ओके, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. आप जब भी एक नया बिजनेस स्टार्ट लेंगे तो यू विल सेट द ऑब्जेक्टिव्स इन विच you will state what is to be accomplished in the singular, specific and measurable terms with the target date. अब आप जब थोड़ी सी नीचे की साइड पर आ गए, अब आप you have started planning out things, so you will set the objectives. You will see के what is to be accomplished in the singular, specific and measurable terms है. क्या आप सेट करेंगे अपना गोल फ्यूचर के लिए. ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वांटिफाइबल होता है. आप थोड़ी सी डेडलाइन सेट कर देते हैं, टारगेट डेट दे देते हैं, इस डेट तक इतना % इतने प्राइस के साथ थोड़ा सा इसको क्वांटिटेटिव टच दे देते हैं तो इट बिकम्स एन ऑब्जेक्टिव. गोल थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है. ये नीचे देखिए गोल, दे आर द जनरल टारगेट्स टू बी अकम्प्लिश्ड दैट आर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शनेबल ऑब्जेक्टिव्स. मेरे नजदीक गोल को ऊपर होना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव को नीचे, क्योंकि गोल पहले बनता है, ऑब्जेक्टिव्स उसके बाद बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि हमने एक यूनिवर्सिटी है एंड इट सेज कि हमने एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कहती है कि हमने सोशल साइंसेस की फील्ड में भी आना है. ठीक है, वी वांट टू एक्सपैंड अवर बिजनेस इनटू, वी वांट टू टैप द सोशल साइंसेस मार्केट, क्योंकि अभी तक वो इंजीनियरिंग में सोशल साइंसेस में तो नहीं आए. तो गोल उनका ये सेट हो गया
اب آبجیکٹو کیا ہوگا کہ انہوں نے اچیویبل آبجیکٹو سیٹ کیے ہیں. اب وہ بول رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر سے ہم مینجمنٹ سائنسز پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ایئر سے ہم یہ بی ایس کا یا مینجمنٹ سائنسز کا یا ایم بی اے پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں. اب کیا ہو گیا, کوانٹیفائیبل ہو گیا, ٹارگیٹ ڈیٹ بھی دے دی. اب اس کے لیے آپ اچیو کریں, باقی آپ اپروولز لیں گے ہائر اتھارٹی سے, بلڈنگز کے سیٹ اپس کریں گے, فیکلٹی ہائر کریں گے, آپ ایڈورٹیزمنٹس دیں گے, ٹیسٹس بنائیں گے, اسٹوڈنٹس لیں گے, ہیوج ورک نیڈس ٹو بی ڈن. لیکن کوانٹیفائیبل گول سیٹ کیا اور آبجیکٹو مزید نیرو ڈاؤن سیٹ کیا, اینڈ یو اسٹارٹیڈ ورکنگ آؤٹ آن یور آبجیکٹیوز. So this is the difference between goals and objectives. Okay, writing objective model. اب آپ جب آبجیکٹو سیٹ کرتے ہیں تو یو جنرلی رائٹ کہ کیا ہم اس کو آبجیکٹو رکھیں گے, اور آبجیکٹو ایسا ہونا چاہیے کہ اچیویبل ہو. خواہ مخواہ میں آپ نے اونچی اونچی باتیں نہیں کرنی کہ آئی وانٹ ٹو بی دی ایٹ دی ٹاپ آف دی ورلڈ. نو, دیٹس ناٹ دا آبجیکٹو, دیٹس جسٹ دا سپر فلو اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, تو کیسے لکھتے ہیں ماڈل کا؟ اگر آپ اپنا آبجیکٹو بناتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, گرامر آپ نے پڑھی ہے رائٹ, اس میں آپ ایک انفینیٹو یوز کرتے ہیں جو کہ ٹو کے حساب سے ہوتا ہے. ٹو فار ایگزامپل انفینیٹو میں آپ ایکشن ورب استعمال کرتے ہیں, دین سنگولر اسپیسیفک اینڈ میجریبل ریزلٹ ٹو بی اچیو پلس ٹارگیٹ ڈیٹ ہے. اب یہ جسٹ ایک جنرل آپ کے پاس اوور ویو ہے, اٹس ناٹ اے فکسڈ ون, لیکن آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہے کہ ایسے ایک آبجیکٹو لکھا جا سکتا ہے. اب کوک کی ایگزامپل دوبارہ آ گئی. ٹو انکریز سیلز to 50% of carbonated soft drink in the US by 2001. اب this is achievable target. ٹھیک ہے, آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ increase sales to 50% ہے of carbonated soft drinks in the US by 2001. ہم 2001 تک carbonated soft drinks کی سیلز امریکہ میں 50% بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. This is the objective. Achievable objective ہے. اب یہ آبجیکٹو پتہ نہیں کب کس تاریخ میں لکھا گیا, لیکن اگر 2000 میں لکھا گیا تو ایک سال تک ان کے پاس ٹائم ہے یہ کام کرنے کا. صحیح, تو اس طرح سے آپ اپنے اچیویبل آبجیکٹیوز رکھتے ہیں جن کو آپ اچیو کر سکیں, ڈیٹ رکھ دیتے ہیں ساتھ, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی پروڈکشن بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں 40%. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ خام مال چاہیے, را مٹیریل چاہیے, لیبر چاہیے زیادہ, تو وہ آپ کام کریں گے اور آپ نیکسٹ ایئر تک اپنی پروڈکشن کو 40% اوپر لے جائیں گے. دس کین بی another objective. Okay. Criteria that objectives should meet. Objectives سیٹ کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان کی کچھ چیزوں کے بارے میں کرائٹیریا میٹ کرنا ہوتا ہے. سنگولر ریزلٹ, سنگل ہونا چاہیے, لائک ایسے نہیں کریں آپ کے 40% پروڈکشن بڑھاؤں گا اور 50% سیلز بڑھاؤں گا, یہ دو ٹارگیٹ ہیں, تو ان کو میک دیم ٹو آبجیکٹیوز, سنگولر کرائٹیریا ہو, سنگولر ریزلٹ ہو. ٹھیک ہے, ڈو ناٹ مکس اپ دا ٹو تھنگس ٹوگیدر. ایک آبجیکٹیو سیٹ رکھیں کہ پروڈکشن بڑھائیں گے, اور ایک آبجیکٹیو رکھیں کہ آپ اپنی سیلز بڑھائیں گے, تو دونوں کو بعد میں مکس اپ کر کے آپ اپنا اوور آل گول بھی اچیو کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال یہ ایک آبجیکٹیو کو سنگل رکھیے. اسپیسیفک, چھوٹا, آسان, نیرو. ایسا مت کیجیے کہ کوئی سمجھ ہی رہے آبجیکٹیو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے فرنیچر کے ٹیبل کے جو پیسز ہیں وہ میں 12,000 اگلے سال پروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. ٹیبل کے جو پیسز ہیں میں اگلے سال 12,000 اور پروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں. It doesn't make any sense. تو آپ کہیں میں اپنی پروڈکشن کو 40% بڑھا رہا ہوں, تو this is the specific objective. میجریبل, ایٹ لیسٹ اتنا ہو کہ جس کو آپ اچیویبل کر سکیں, میجریبل ہو. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پروڈکشن زیادہ کر رہا ہوں اگلے سال. آئی ریئلی وانٹ کہ ہماری کمپنی کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے. کتنی زیادہ؟ وی ڈونٹ نو. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وی ڈونٹ نو. میجریبل کا مطلب ہوتا ہے کہ یو ریئلی اسائن اے فگر ٹو اٹ. فگر کے فائدے ہوتے ہیں, ایک تو آپ کو خود سیلف ایک ڈیڈیکیشن ہو جاتی ہے کہ یہ گول ہے, سیٹ ہو گیا, اس کو اچیو کرنا ہے. کوانٹیفائیبل جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ زیادہ فوکسڈ ہو گئے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پروڈکشن بڑھا رہا ہوں, تو اگر آپ نے 10 ٹیبلیں زیادہ پروڈیوس کر دی تو بڑھ تو وہ بھی گئی ہیں,
لیکن دیٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. 40% بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب جتنی اگر آج آپ کی 1000 کے حساب سے بڑھ رہی ہیں تو اب آپ نے 400 اور بنانی ہے 40%. ٹھیک ہے, تو وہ 1000 کے بجائے آپ 400 اور بنانے, 1400 اور بنانے, تو اب آپ کی میجریبل کوانٹیفائبل آپ کی آبجیکٹو ہے. ٹارگیٹ ڈیٹ بھی سیٹ کر لیجئے کہ ڈیٹ ہونی چاہیے بائی دس ڈیٹ. اب ایسا اگر آپ بول رہے ہیں کہ ہم اپنی پروڈکشن زیادہ کر رہے ہیں, ہم اپنی پروڈکشن 40% زیادہ کر رہے ہیں, کب تک؟ 10 سالوں میں, 5 سالوں میں, 1 سال میں, مہینوں میں, ہفتوں میں, کب؟ ٹارگیٹ ڈیٹ دیجئے, ڈیٹ کا تعین کریں, وقت کا تعین کریں کہ کب تک آپ کو ایکسپیکٹڈ ہے یہ کام کرنا. جتنا میجریبل, جتنا سمپل, جتنا اسپیسیفک, جتنا آسانی سے سمجھ آنے والا آبجیکٹو ہوتا ہے اتنا اس کی افادیت زیادہ ہوتی ہے, اتنا اس کو اچیو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ نیچے مسٹ کرائٹیریا اوپر ہے یہ سارا کہ سنگولر ہونا چاہیے, اسپیسیفک میجریبل ٹارگیٹ ڈیٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. وانٹ کرائٹیریا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وانٹ میں اب آپ یہ کہیں گے کہ ڈیفیکلٹ بٹ اچیویبل ہونا چاہیے, پھر پارٹیسپیٹری اسٹائل ہونا چاہیے, اس کا ایکسپٹینس اینڈ کمٹمنٹ بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ وانٹ ہے. وانٹ کرائٹیریا کین ڈیفر لٹل بٹ, لیکن مور لیس اس کو بھی وہی مسٹ کے ساتھ کمپیئر کریں, لیکن وانٹ کرائٹیریا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے آپ کا, لیکن مسٹ کرائٹیریا مسٹ بی فلفلڈ. تو آبجیکٹو سیٹ کرنے سے پہلے ان کے اندر ریئلزم کا فیکٹر ضرور اسٹڈی کیجیے. Have you ever heard about the management by objectives? کیا ہوتے ہیں مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز؟ اٹس MBO بھی بولتے ہیں ان کو. اٹس اے کمپلیٹ پروسیس. ٹھیک ہے, پوری ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, آپ اس میں آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں, پوری آرگنائزیشن اس میں انوالو ہوتی ہے. یہ نہ صرف آبجیکٹیوز اچیو کرنے کا ایک طریقہ ہے بلکہ پرفارمنس میجر کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو پہلے کا بیسک پرنسپل سمجھا دیتی ہوں کہ MBOز آپ کی آرگنائزیشن کے ہر لیول پر اپلائی ہوتے ہیں. اگر ٹاپ یہ اس میں سب لیولز آف آرگنائزیشن دے سٹ ٹوگیدر اینڈ دے ڈیسائڈ کہ دس ول بی ڈن بائی دس پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے, ٹاپ مڈل اینڈ لوور مینجمنٹ دے سٹ ٹوگیدر. وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام اتنے عرصے تک کر لیں گے. ٹاپ مینجمنٹ کہتی ہے کہ مجھ کو یہ کام اگلے سال تک چاہیے, کہ نیکسٹ 6 months میں ہم کو یہ والی مارکیٹ ٹیپ کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہم کو اس مارکیٹ میں انٹری دینی ہے. ٹاپ مینجمنٹ بتا رہی ہے. مڈل مینجمنٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ ٹھیک ہے, آپ ہمیں اس مارکیٹ میں جانے کی اجازت دے دیے, UAE مارکیٹ میں, لیکن اس کے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. وہ اپنے گول سیٹ کریں گے. اپنے گول سیٹ کرنے کے بعد وہ لوور لیول کی مینجمنٹ سے بات کریں گے. لوور لیول کی مینجمنٹ کے وہ بھی انہی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گول سیٹ کرے گی کہ ٹھیک ہے, اگر آپ اوورسیز مارکیٹ میں جانا چاہ رہے ہیں تو ہم کو بتائیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے. ہمیں یہیں سے پروڈکشن زیادہ کرنی ہے یا اپنا عملہ بھیجنا ہے وہاں پروڈیوس کرنے کے لیے, یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے. یہ ڈیسیژن ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد لوور لیول مینجمنٹ کو بتا دیا جائے گا کہ جی نہیں, نیکسٹ 6 months میں آپ کو یہیں سے مزید پروڈکشن کر کے آگے بھیجنی ہے. آپ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ یہ بول رہا ہے کہ ہماری آلریڈی فل کیپیسٹی میں مشینیں چل رہی ہیں, وی ڈونٹ ہیو پلیس. تو آپ یہ کہیں گے کہ ایک ایکسٹرا شفٹ لگا لو, نائٹ شفٹ لگا لیں. نائٹ شفٹ کے لیے یو نیڈ نیو امپلائیز, یو نیڈ نیو کرو, سارا نیا عملہ چاہیے آپ کو, نئے مینیجرز چاہیے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو پروڈکشن کے مینیجرز ہوتے ہیں وہ اپنے گولز خود سیٹ کرتے ہیں. اس کے گولز اور مڈل لیول مینجمنٹ کے گولز اور ٹاپ لیول مینجمنٹ کے گولز آپس میں ایک دوسرے سے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گول سیٹنگ تو ہو جاتی ہے, لیکن اب آپ کی پرفارمنس آٹومیٹیکلی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اگر لوور لیول مینجمنٹ اپنے امپلائیز کو جا کے بات کرتی ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس بائی دس پیریڈ آف ٹائم, تو جس نے جو گول سیٹ کیا وہ اس کو اچیو کرنا ہوتا ہے. اگر نہیں ہوگا تو آپ کی پرفارمنس آٹومیٹیکلی نیگیٹو ہو جائے گی. اس لیے میں بول رہی ہوں کہ پرفارمنس میجرمنٹ بھی اس کا ایک آبجیکٹو یہ ہے کہ اس سے پرفارمنس میجرمنٹ بھی ہوتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لوور مینجمنٹ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرتی ہے,
مڈل مینجمنٹ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرتی ہے اور ٹاپ مینجمنٹ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرتی ہے. سب لیولز اپنے اپنے لیول پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی ایک بھی اپنا کام پورا نہیں کرتا تو اس سے پورا سائیکل افیکٹ ہو جاتا ہے. اسے پورا سائیکل افیکٹ ہونے کے بعد یہ بات ہوتی ہے کہ اب آپ کا نئے سرے سے پوری آرگنائزیشن افیکٹ ہو رہی ہے. تو جو کازنگ فیکٹر ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو مینجمنٹ آبجیکٹیوز جو ہے وہ ایک ایکسٹینسو قسم کا گول سیٹنگ کا ایک طریقہ ہے جس کے تھرو کمپنیز لائک سیریس نوٹ پر گول سیٹنگ کرتی ہیں اور اس کو اچیو کرتی ہیں. اسٹیپس دیکھیے میں ان کی یہ اسٹڈی کر رہی ہوں. اسٹیپ 1 یو سیٹ دی انڈیویجل آبجیکٹیوز وتھ پلانز جوائنٹلی ود امپلائیز کے ساتھ مل کر آپ یہ پلان کرتے ہیں کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر آپ یہ گول سیٹ نہیں کرتے. ریئلسٹک گول ہونے ضروری ہوتے ہیں تبھی. لائک مڈل مینجمنٹ اگر لوور مینجمنٹ سے بات کرتی ہے کہ اتنے عرصے تک ہم کو اوورسیز مارکیٹ میں جانا ہے, کیا آپ ہمیں اس وقت تک یہ پروڈکشن بنا کر دے سکتے ہیں؟ ساتھ ہوتے ہیں وہ لوگ, وہ بولتے ہیں کہ نہیں ہو جاتا, آپ ہم کو اور ٹائم دیجیے. وہ بولتے ہیں نہیں ہو سکتا, آپ ہم کو اور امپلائیز دیجیے. ساری باتیں سامنے بیٹھ کر ہوتی ہیں تینوں مینجمنٹ کی, تاکہ جو بھی فیصلہ ہے, ٹاپ مینجمنٹ جنرلی ریسورس ایلوکیشن کرتی ہے, پیسہ دیتی ہے آپ کو. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹھیک ہے ایکسٹرا لیئر بنائیں ایک امپلائیز کی, اور وہ امپلائیز کام کر کر کے آپ کو بنا کر دیں مال جو کہ آپ نیکسٹ 6 months میں نکالیں گے, تو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. اگر کوئی گول ریئلسٹک نہیں ہے تو وہ مینیجرز اسی وقت بتا دیتے ہیں کہ سر آپ یہ بات تو کر رہے ہیں لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. رائٹ. تو اسٹیپ 1 میں سیٹ انڈیویجل آبجیکٹیوز ود پلانس جوائنٹلی ود امپلائیز. ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ سیٹ کرتے ہیں. اسٹیپ 2 یو گیو فیڈ بیک اینڈ یو ایویلویٹ. آپ ان کو فیڈ بیک دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ اچھا ہوا, یہ برا ہوا, یہاں سے آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اور ایویلویشن آپ کا دیتے ہیں. دین تھرڈ پہ ریوارڈ پرفارمنس اکارڈنگ ٹو دا ریزلٹس. دین آپ کی پرفارمنس کا جو ہے وہ آپ کو ریوارڈ دیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ریزلٹس دیٹ یو ہیو پروڈیوسڈ. سورسز آف فیلئرز. ایم بی او زندگی میں کیوں فیل ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ لیک آف ٹاپ مینجمنٹ کمٹمنٹ اینڈ فالو تھرو آن ایم بی او. ٹاپ مینجمنٹ چونکہ جنرلی دے جسٹ ایلوکیٹ دا ریسورسز, کمٹمنٹ کرتے ہیں, اور دین دے جسٹ چیک تھرو کہ باقی ڈپارٹمنٹ صحیح کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اور موسٹ آف دا ٹائمز اٹس دا مینجمنٹ, ٹاپ مینجمنٹ لیک آف کمٹمنٹ جو کہ آپ کو کام کرنے سے روکتی ہے. فائنینسز روک لیتے ہیں, آگے کام نہیں ہونے دیتے, تو پھر وہ آپ کے پورے پروجیکٹ کی پیس رک جاتی ہے. Employees' negative beliefs about management sincerity in its efforts to include them in the decision-making process. Employees' negative beliefs about the management sincerity in efforts. Problem یہ ہوتا ہے کہ امپلائیز کو بھی آپ بیچ میں شامل کر رہے ہیں, تو امپلائیز جو ہیں وہ ان کے نیگیٹو بلیفس ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ کام تو ہم نے کرنا ہے, مینجمنٹ تو بیٹھ کے صرف آرڈر دے گی, پلانس بنائے گی, اس کو اچیو تو ہم نے کرنا ہے. تو اگر وہ اچیویبل نہ ہوئے تو اس بات کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو جنرلی دے ہیو آلویز پرابلمز ان ایسوسیٹنگ کہ مینجمنٹ سنسیئر ہے یا نہیں ہے, بعد میں جب ہم کو پیسہ چاہیے ہوگا تو وہ دیں گے یا نہیں دیں گے, کمٹمنٹ تو کر رہے ہیں, آگے کیا ہوگا. تو آل دیز ایشوز جس کی وجہ سے اگر یہ نیگیٹو بلیفس ہیں تو ایم بی او کے فیلئر کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس کیس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایم بی او سیٹ کرنا, اچیو کرنا پرپزز تو بہت زیادہ فلفل کرتا ہے, لیکن اس کی آگے اپلیکیشن کیا ہے یا فیلئرز کے ذریعے کیا ہیں اس کو دیکھنا ایک امپورٹنٹ کام ہے. لیکن یہ آبجیکٹیو سیٹ کرنے کا ایک بہت ہی مطلب ٹاپ آف دا لائن طریقہ ہے جس کو بہت سی کمپنیز فالو کرتی ہیں. یہ کارپوریٹ لیول اب ہماری اسٹریٹجیز کی ڈسکشن اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے. آج ہمارے پاس ٹائم کم ہے, سو آئی ول ناٹ ڈسکس دی ڈیٹیلز اباؤٹ دی اسٹریٹجیز ٹوڈے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. میں آپ کو جنرلی تھوڑا سا بتا دوں کہ گرینڈ اسٹریٹجیز اور گروتھ اسٹریٹجیز میں کیا فرق ہے. گرینڈ اسٹریٹجیز جنرلی آپ کی کمپنی کے بڑے موومنٹس کے لیے ہوتی ہے, کارپوریٹ لیول ہوتی ہیں یہ آپ کی. اس میں
کمپنی یا گرو کرتی ہے یا ایک جگہ رک جاتی ہے یا ریٹرنچ کر جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے یا کمبینیشن یوز کرتی ہے, یہ ہم اسٹڈی کریں گے. دین گروتھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ آپ ایک پروڈکٹ اسٹارٹ کیا تو کیا اب آپ وہاں رک گئے یا اب آپ کو اور لائنز پر جانا ہے یا اب آپ کو اور فیلڈز کے اندر انٹری دینی ہے. سو بیکورڈ اینڈ فارورڈ انٹیگریشن, اب آپ یہ کرتے ہیں کہ سپلائرز کو خرید لیتے ہیں یا خود کسی کے ہاتھوں ٹیک اوور ہو جاتے ہیں آپ, تاکہ آپ ان کے ساتھ مل کر ان کے بزنس کے بیچ میں پارٹنرشپ کر کے اس پہ کام کریں. اینڈ دین ریلیٹڈ اینڈ ان ریلیٹڈ ڈائیورسفیکیشن بھی اسی کا ایک پارٹ ہے کہ ایک پروڈکٹ ہے اس کی سملر ٹائپ کے اندر آپ جائیں گے تو دیر آر آپشن جس طرح کہ آپ ان ریلیٹڈ ڈائیورسفیکیشن بھی کر سکتے ہیں. تو اینی وے وی ول ٹاک اباؤٹ دیز ان ڈیٹیل ان دا نیکسٹ لیکچر. آئی ہوپ کہ آپ کو ابھی تک یہ جو آبجیکٹو سیٹنگ اور مین اسٹریٹجیز کا کانسیپٹ ہے یہ سمجھ میں آ گیا. آج کے لیکچر میں ہم نے جو ڈسکس کی چیزیں وہ ایک تو پورٹرز کی 5 فورسز ڈسکس کی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کے لیے, وہ بہت ضروری تھی. کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان فورسز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ایٹ ایوری کاسٹ. یو ریئلی ہیو ٹو سی دیم. انٹرنٹس ہیں, سپلائرز ہیں, بائرز ہیں, نیو انٹرنٹس ہیں, سبسٹیچیوٹس ہیں, یہ سب چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پھر جب آپ نئے آبجیکٹو سارٹ انالیسز ہے, سارٹ انالیسز از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کبھی بھی کمپنی کا سارٹ انالیسز کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, آپ کی ویکنیسز کیا ہیں. یو ریلی نیڈ ٹو گیو دیز تھنگز پراپر ڈسکشن آپ کریں, آپ اس کے اوپر ایویلویٹ کریں, آپ دوسری کمپنیز کے ساتھ کمپیئر کریں, اینڈ دین یو سیٹ دی آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد آپ اپنی کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی اسٹارٹ کرتے ہیں جب وین یو ریلی اسٹارٹ فنکشننگ فار دی اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے, اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے. جب آپ فردر کام شروع کرتے ہیں تو دین یو ریئلی نیڈ ٹو سیٹ دی کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی. اس کے بعد آپ پھر گروتھ لیول اسٹریٹجیز پر آتے ہیں, پھر آپ فنکشنل لیول اسٹریٹجیز پر آتے ہیں. تو یہ کچھ اسٹریٹجیز ہیں جس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ ٹوڈیز لیکچر. I will see you inshallah in the next lecture where we will be discussing these strategies and bring you fresh mind کیونکہ strategies کو سمجھنے کے لیے you really need to take some آپ کو لینے پڑیں گے کچھ notes وغیرہ. So by then I take the permission to just finish the lecture and I will see you in the next lecture. By then you take care and Allah Hafiz.